السلام علیکم. آج میں پاکستان پیپلز پارٹی سارے اتحادی جماعتوں کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے عدلیہ کو اور ہر شخص کو یہ پیغام پہنچا سکے کہ اس ملک کی جمہوری جماعتیں کا ایک ہی مطالبہ ہے اس وقت کہ ہمیں فل کورٹ بینچ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تین شخص اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف 3 شخص یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ملک جمہوری نظام کے مطابق چلے گا، الیکٹڈ نظام کے مطابق چلے گا یا سلیکٹڈ نظام کے مطابق چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 شخص ہمارا آئین، پاکستان کا 1973 کا آئین ایک سٹروک آف دا پین سے تبدیل کر سکتا ہے اور ہمیں 30 سال کا جد و جہد کرنا پڑتا ہے. پاکستان کے عوام کو 30 سال جد و جہد کرنا پڑتا ہے. میرے جماعت کے کارکن قربانی دینے پڑتے، لاشیں اٹھانے پڑتے، تختے دار پہ چڑھنا پڑتا ہے تاکہ ہمارا آئین کو ہم تبدیل کرے، اپنے صوبوں کو ان کے حقوق دے، اپنے عوام کو ان کو حقوق دے، ہمارے نظام کو کھڑا کرے، ہمارا پارلیمان کو کھڑا کرے، ان کو طاقتور بنائے اور ایک رات اور رات ایک سٹروک آف دا پین 1 شخص 2 شخص 3 شخص سے فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے آئین میں کیا لکھا ہے یا نہیں. یہ سارے جماعتیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، جو یہ چاروں صوبوں کو نمائندگی کرتے ہوئے، اس ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے، ہمارا وفاق کا نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا ایک پیغام ہے کہ ہم اس ملک کو ایک جمہوری طریقے سے چلتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام چلے. اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ قوتوں، کچھ انڈیویجولز کو یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کا 70 سال کا جو آپ کا کوشش تھا کہ اس ملک کو ایک آمرانہ یونٹری 1 یونٹ نظام کا ملک بنانا تھا، آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان جمہوریت کے سمت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان کے عوام خود اپنے فیصلے کر رہی ہیں. آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کا کٹھ پتلی، آپ کا سلیکٹڈ کا جو 4 سال کا راج تھا، اس 4 سال میں پاکستان کی معیشت، پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کر کے رکھا ہے. اور یہ پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ اگر 4 سال میں خان صاحب نے ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرض اٹھایا، مطلب ہمارا 70 سال کا قرض ایک طرف اور خان کا 4 سال کا قرض ایک طرف، پورا معیشت کو دبا دیا. جو آئینی حقوق ہم نے صوبے کو دیے تھے وہ واپس سلب کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ ایک آمر بن کے سارے اداروں کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کر کے اس ملک پہ راج کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ سارے جماعتیں مل کے ایک جمہوری جدوجہد کی. ہم نے ایک دن کے لیے بھی نہ وائلنس اپنایا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی شہر کو جلایا. ہم نے 4 سال ان کی ظلم کے باوجود، جہاں مریم شریف صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا، جہاں فریال تاکبر صاحبہ کو ہاسپٹل بیڈ سے، اسی اسلام آباد سے عید کی رات ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ کے جیل میں لیا گیا، جب صدر زرداری کو جیل میں اپنا دوائیاں نہیں مل رہے تھے، تو یہی عدالتیں ہمارے کیسز نہیں سنتی. اور اب جب ہمارا جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ہمارے ادارے مجبور ہوئے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوا، ہمارے عدالتیں مجبور ہوئے کہ وہ کنٹروورشل، غیر آئینی، غیر جمہوری طریقہ کار سے آئینی انکنٹروورشل رول اپنانا تھا. عوام کی جدوجہد کے نتیجے میں اور اس کٹھ پتلی کا ناکامیوں کے نتیجے میں ہمارے ادارے کو مجبوراً
ایک آئینی جمہوری ٹرانزیشن کو اپنانا پڑا، اور 3 مہینے ہوئے ہیں، اور کچھ قوتیں، کچھ لوگ، کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ سیاسی افراد سے یہ برداشت نہیں ہو رہے، تو خان صاحب کو سامنے رکھ کے اس ملک میں ایک مہم چلایا جا رہا ہے، اور یہ مہم اس ملک کی معاشی ترقی کے خلاف ایک سازش ہے، اس ملک کی جمہوری سفر کے خلاف ایک سازش ہے، اور ہم نے نہ ماضی میں کسی سازش کو کامیاب ہونے دیا، اور نہ ہی ہم آج کسی سازش کو کامیاب ہونے دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے غیر متنازع رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے ایک جمہوری اور آئینی طریقہ کار ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا جمہوریت کو بچانا ہے، اپنے ادارے کو بچانا ہے، اور خاص طور پہ ہمارا عدلیہ کا عزت بھی بچانا ہے، تو پھر ہمارا آنریبل جج صاحبان کو آج جب اس ملک کے سارے جماعتیں آپ کی عدالت میں آ کے پٹیشنز ڈال رہے ہیں کہ ہمیں اس کیس کا فیصلہ ایک فل کورٹ بینچ سنائے، تو امید ہمارا یہ ہے کہ وہ سازشی ناشر کامیاب نہیں ہوں گے، ہمارے ادارے، ہمارا جمہوریت، ہمارا آئین کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ اس لیے کو اپنا ادارہ بچانے کے لیے ہمارا عدلیہ فیصلہ کرے گا کہ سارے کے سارے جج صاحبان جو اس وقت سپریم کورٹ کے ممبرز ہیں وہ بیٹھیں گے اور یہ کیس سنیں گے، اور جب سارے ججز اس کورٹ میں ہوگا تو پھر میرے ورکرز کے لیے، یہاں جو سارے جماعتیں ہیں ان کے سارے پارٹیوں کے لیے، اپنے لوگوں کو کہنے کے لیے we'll have something to say کہ all the judges are listening to the case، اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا پھر ہر پاکستانی کو وہ فیصلہ قبول کرنا پڑے گا۔ اگر یہ صرف 3 ججز بیٹھ کے فیصلہ سنائیں گے تو پھر جو سیاسی صورتحال اس ملک میں بنے گا وہ ہماری بس کی بات نہیں ہوگا کہ ہم وہ سنبھالیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک عمران کے دباؤ میں آ کے آپ ہمارا آئین کو تبدیل کرے، آپ کا ہی اپنا فیصلہ کو، نیا فیصلہ کو جس پہ ہمارا اعتراضات تھے، اس کے مطابق ہم ایک نیا الیکشن لڑیں، اور پھر آپ راتوں رات کورٹ میں بیٹھ کے ایک بار پھر ہمارا آئین تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب کا موقف ہے فل کورٹ بینچ، سارے کے سارے سپریم کورٹ کے ججز یہ اہم کیس سنیں، اور جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا وہ پھر آئین کے مطابق ہوگا، قانون کے مطابق ہوگا، اور ہم سب کا اس فیصلہ پہ بھروسہ ہوگا۔ آپ سب کا شکریہ۔